دہشت گردی کی تعریف کرنی ہوگی. جس اسٹیٹ میں یہ بات دہشت گردی میں نہ ہوتی ہو کہ اسمبلیوں کی سیٹیں باقاعدہ نیلام کی جاتی ہیں اور ذمہ وار ترین لوگ اس میں بیٹھتے ہیں. جب اسمبلیاں نیلام ہوں گی تو ایک شریف آدمی غریب آدمی اس میں تو حصہ نہیں لے سکتا. یقیناً ایسے لوگ اسمبلی میں آئیں گے جو یا تو ان کے پروردہ ہوں گے یا پھر بلیک منی کے مالک ہوں گے. یہ جو 3 سال سے حکومت چل رہی ہے اس کی آئینی قانونی حیثیت ان کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اس قسم کی حکومتوں کے نتائج یہی نکلیں گے. یعنی بالکل آپ نے ہمارے اس کو جو آدمی بکتا ہے وہ وفادار ہے, جو آدمی اپنی رائے خریدتا ہے کسی اور سے وہ وفادار ہے, اور جو کارکن, جو غریب آدمی, جو سیاسی آدمی اپنی بنیادی انسانی حقوق استعمال کرتا ہے, جلوس نکالتا ہے, جیل سے کرتا ہے, جس کے آئین اجازت دیتا ہے, دنیا کا ہر مہذب ملک اجازت دیتا ہے کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اجتماع کرے, یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. ان کو آپ سیدھا گولیاں ماریں گے تو اس کا نتیجہ ہی ہوگا. دہشت گردی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, دنیا کے تمام جو عظیم انسان ہیں, چاہے سیاسی انقلابی ہوں چاہے اولو العزم پیغمبر ہوں, وہ اس وقت کے حکمرانوں کی نظروں میں دہشت گرد تھے. بہت سو کو تو پیغمبران سمیت, نبیوں سمیت, رسولوں سمیت بہت سو کو تو قتل کر دیا گیا. دہشت گردی ہر جاری حکومت, ہر غلط حکومت, اس کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دہشت گردی کہتی ہے. دہشت گردی کو تو ہمیں ہر صورت میں ڈیفائن کرنا ہوگا. ہم دہشت گردی کی ہر شکل کے خلاف ہیں. اگر ایک آدمی یا ایک گروپ اٹھتا ہے, بندوق اٹھاتا ہے, لوگوں کو مارتا ہے, وہ بھی دہشت گرد ہے. اسٹیٹ بھی دہشت گرد ہو جاتی ہے. جس طرح کل اختر جان مینگل نے کہا, ایک شریف موسیانی سردار ہے, ایک بڑے قبیلے کا وہ ہے, اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے فورسز, وہ شریف آدمی باہر نکلتا ہے, 2 بچے 3 بچے ساتھ ہوتے ہیں, فوراً بٹوں سے اس کی باقاعدہ کو استقبال کیا جاتا ہے, مرمت کی جاتی ہے. ان حالات میں جوان بیٹے اپنے باپ کو یوں دیکھیں, یقیناً وہ حرکت کریں گے. باپ کے سامنے اس کو گولی مار دی جاتی ہے, گولیاں مار دی جاتی ہیں. ابھی یہ ہمارے علاقے کا چودھری ہوتا ہے, مکھیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ تو ہزاروں لوگ منسلک ہوتے ہیں. جب اس کے سامنے ان کے مکھیا کو, ان کے ملک کو, ان کے سردار کو اس طرح پیٹا جائے گا اور ان کے بچوں کو گولیاں ماری جائیں گی تو ان کو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہی تو مسئلہ ہے. ہم نہیں چھیڑنا چاہتے, ہم ایمانداری سے چاہتے ہیں. پاکستان بہت کمزور حالت میں ہے. 2 دفعہ عوام نکلے پاکستان میں, ایک دفعہ جب بنگال ٹوٹا, ایک دفعہ جب بھٹو صاحب نے وقت سے پہلے الیکشن کا اعلان کیا, لوگ نکلے, مرد آباد زندہ آباد. بات چلتے چلتے بھٹو صاحب کی پھانسی تک پہنچ گئے. پاکستان ان حالات سے بہت کمزور ہے. خدا نخواستہ جس طرح زبیر بھائی نے کہا, اقتصادیات کی بات کی, یہ بپرے ہوئے غریب اگر ایک دفعہ سکڑوں پہ آ گئے اس کا بہت بھیانک نتیجہ ہوگا. نہ ہم سنبھال سکیں گے, نہ آپ کی گولیاں سنبھال سکیں گی. عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے, اس پہ توبہ کی جائے. آئیں پاکستان کو بنائیں, جس طرح کوکر صاحب نے کہا, آئیں بسم اللہ کریں. پاکستان ایک فیڈریشن کی حیثیت سے ان تمام لوگوں کو قبول ہے جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں. بلوچ ہے, پشتون ہے, کشمیری ہے, جو بھی ہیں, سرائکی ہیں. صرف ہمیں دنیا کے سامنے, یہاں ایک سوشل کانٹریکٹ کے سامنے آپ یہ گارنٹی دے دیں کہ آپ کے وطن میں جو کچھ ہے اس پہ پہلا حق آپ کے بچے کا ہے. یہ جو آپ لوگوں کے منرل مائنز پہ قبضہ کریں گے, جائیں گے, اس کا نتیجہ ظاہر ہے اس کا نتیجہ بربادی ہوگی. اور پھر دنیا میں خدا نخواستہ پاکستان کے اتنے دوست ہیں کہ پھر آپ کو اپنی مخالفین کو سنبھالنا, یوکرین نہیں سنبھل رہا,
روس کی بڑی طاقت کے باوجود پھر آپ نہیں سنبھال سکیں گے. ڈونٹ پش دا کشمیریز, دا پشتونز, دی بلوچ, دی بلوچیز, دی سندھیز, اس کنارے تک مت پش کرو کہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے. ہاں بسم اللہ کریں. جی سر. صاحب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ کنارہ نہیں آیا جی جس پہ آپ کہہ رہے ہیں ریاست کو ٹھکا نہیں دینا چاہیے عوام کو, اور لوگ بکھرے ہوئے باہر آ گئے تو پھر نقصان ہو جائے گا. تو 5 اگست کو جو آپ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ بکھرے ہوئے لوگوں کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ وہ گھروں میں بیٹھے رہے جس طرح آپ ہم پارلیمنٹ تو میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا سے لوگ گھروں سے پہلے نکلیں گے یا آپ لوگ پارلیمنٹ سے پہلے نکلیں گے؟ آپ سے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. پوکر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے, ہم نے بسم اللہ کر کے محتاط انداز میں بلوچستان کے مسئلے سے کوئی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم جائیں گے لوگوں کے پاس, کوشش کریں گے کہ ایک بہت بڑا ابھار پیدا ہونے سے پہلے ہمارے موجودہ حکمران یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں اور ڈائلاگ کی طرف آئیں. ابھی پیدا نہیں ہوا. ان میں وہ پتہ نہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. بلوچستان ایک بڑی بات ہوگی اگر ہم وہاں جاتے ہیں, اور ہم جائیں گے ضرور. پشتون بلوچ اپنے اندرونی تمام معمولی اختلافات کے باوجود یہ طاقت رکھتے ہیں کہ پھر بلوچستان میں کسی کو بھی حکمرانی کرنے کا بالکل تصور بھی نہیں ہوگا. آپ لوگ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں یا نہیں؟ یہ آپشن تو ہو سکتا ہے, یہ آپشن تو ہو سکتا ہے. ہمارے میں اختر جان مینگل سے میں نے بات بھی نہیں کی, اتنے غیر اخلاقی لوگ ہیں. اختر جان کل گیا تھا پارلیمنٹ کہ میں نے اس پارلیمنٹ سے اتنی تنخواہیں لی ہیں, یہ پیسے واپس کر دو. یہ اقدام ہر لحاظ سے غلط ہے. کسی شریف آدمی کو اسے کہنا چاہیے تھا کہ کس چیز کے پیسے داخل کر رہے ہو. اختر جان وہاں قومی اسمبلی کا ممبر تھا, اسے عوام کا مینڈیٹ تھا. اس اسمبلی میں پاکستان کا ارب پتی نہیں گھس سکتا, اس اسمبلی میں پاکستان کا بڑا نواب نہیں گھس سکتا, اس اسمبلی میں پاکستان کا بدماش نہیں گھس سکتا. صرف وہ آدمی جا سکتا ہے جس کو عوام کا مینڈیٹ ہو. عوام کے مینڈیٹ پہ آئے ہوئے آدمی نے غصے میں یا پتہ نہیں کس میں کل فیصلہ کیا, پیسے دے دیا, یار لوگوں نے بٹوے میں ڈال دیا. خان صاحب انہوں نے مجھے نوٹس دیا کہ جمع کرو. زیادہ کس تیرے باپ کے پیسے تھے, تیرے باپ کے تھے پیسے. مجھے پاکستان کے عوام نے منتخب کیا, اس کے لیے آپ نے لکھا کہ آپ کی یہ مراحت ہوں گی, اور جب میں نے استعفیٰ دیا اس دن کے بعد اگر میں نے لیے تو وہ ناجائز ہے. اس طرح ڈاکے ڈالیں گے. بات یہ ہے, آپ ایک آدمی کو وہ خریدتے ہیں 30 کروڑ 40 کروڑ روپے پہ, ایک آدمی کو فادارہ خریدتے ہیں. یہ جو ساری اسمبلیاں میں نہیں ہے, دنیا کو بھی پتہ ہے. یہ وقت آئے گا, اگر پاکستان ہوا اور ہوگا انشاءاللہ, یہ وقت آئے گا, ان سے پوچھ گچھ ہوگی. 30 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ بیچتے ہیں آپ سیٹیں, اور وہاں لوگ مرے جا رہے ہیں. ان کے لیے آپ کے 10 لاکھ روپے ہم دے دیں گے, 10 لاکھ اپنی ماں کو دے دو یار. ہم یہ مطالبہ کریں گے, یہ جو لوگ آئے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں, یہ جو ٹھیک کہا مصطفیٰ نے کہ ہم حکومت کی مستعفی ہونے کا اعلان کریں گے, ورنہ انشاءاللہ ہم یہ طاقت رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ شیر عوامی طاقت سے ہم انہیں مجبور کریں گے کہ وہ حکومتیں چھوڑ دیں گے, بالکل مجبور کریں گے اگر وہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کریں. آپ کہتے ہیں حزب اختلاف ہے, جی ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. جی جماعت اسلامی گو کہ اسمبلی میں نہیں ہے لیکن وہ سڑکوں پہ ہے, جمعیت علماء اسلام اسمبلی میں ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. کیا اس تحریک سے پہلے آپ اپوزیشن کو جوڑیں گے؟ اپوزیشن جس کو ہم اپوزیشن سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے, جس کو ہم اپوزیشن سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. باقی آپ کی مرضی, جہاں تاریخ چلائے. حیدر شرازی نیوز سے یہ آپ نے کہا کہ جس کو ہم اپوزیشن سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. پی ٹی آئی کی قیادت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ووٹ انہیں عمران کی وجہ سے ملے اور عمران خان کا ہی ووٹ بینک ہے. عمران خان نے ہمارے سامنے, اور لطیف غصہ اس وقت جیل میں شاید یہ تھے, اور خالد یوسف چودھری بھی, اور بعد میں بھی کہتے ہوئے کہ اپوزیشن اتحاد فیصلے کرے گی. اور بعد میں ہم نے پیغام بھجوایا کہ آپ لوگ اختر مینگل, اس کے علاوہ علامہ مل کر
हुकूमत से बातचीत करें या मुज़ाकरात करें मुकम्मल इख्तियार है, लेकिन इमरान खान की पार्टी के लोग गलगित इलेक्शन, कश्मीर इलेक्शन, बाकी जगहों पर आज तक वो बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, वही कुछ करते नजर आ रहे हैं कि वो आपके साथ खड़े नजर नहीं आते। तो आप किस तरह ये दावा करते हैं یہ कि سوال پوچھنے کا مجھ سے منطق وہ نہیں بنتا، منطق نہیں आपने بنتا. दावा किया مجھ سے اس سوال کا پوچھیں جس کا تعلق میرے ساتھ ہو. کسی اور آدمی کی کوئی رائے ان سے وہ پوچھ لیں. میں عمران خان کی پارٹی کو اپنا ساتھی سمجھتا ہوں، اپنا ساتھی سمجھتا ہوں. ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. ہوتا ہے بہت لمبی چوڑی تماشوں میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پرواہ نہیں ہے. جی دیکھیں خان صاحب نے یہ چونکہ میرے متعلقہ ہے، پی ٹی آئی کے متعلقہ ہے، عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر مینڈیٹ دیا ہے محترم محمود خان اچکزئی صاحب کو، لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی، اور علامہ ناصر عباس صاحب کو، لیڈر آف دی سینٹ جو ہے اپوزیشن میں. اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، اور وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. سو ان کے ذمے یہ بالکل لگا ہے. اور ہم نے پھر ایز اے پارٹی، پوری پارٹی، ہم نے ایم این ایز میں ان کا جو ہے نامینیشن دیا، میں خود اس پہ دستخط کیے، اور اسی طرح سینٹ کے علامہ ناصر عباس رضوی صاحب کو دی. اور جو عمران خان صاحب نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے، بالکل ہم تن من دھن کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں. کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. یہ جو فیصلہ کریں بالکل ہم ان کے جو ہے جہاں تک فیصلہ دیکھیں فیصلہ کا ان کو اختیار جتنا دیا گیا ہے اتنا ہم ان کے بالکل ہم نوا ہیں اور ہم ساتھ ہیں. اس لیے تحریک چلائیں، بسم اللہ کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور کوئی ایسا اختلاف نہیں. آپ تحریک تحفظ آئین کی بات کرتے ہیں، لیکن ملک میں جو صورتحال ہے وہ غیر آئینی ہے. آپ نے کشمیر کا بتایا کہ کشمیر جانے سے آپ کو روکا گیا، تو اس حوالے سے آپ نے عملی کام کا کیا کیا؟ تو کیونکہ وہ عملی کام ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ کانفرنسز وغیرہ کر رہے ہیں لیکن کوئی عملی کام نہیں کرتے. ذکر بتائیے گا کہ جو اس کے کشمیر کے حوالے سے آپ کا کوئی اگلا منصوبہ بھی ہے یا خاموشی اختیار کریں گے؟ بسم اللہ. تو کشمیر کے نزدیک رہتا ہے یار. میں تو کشمیر کے نزدیک رہتا ہے بات کرتے. 15 جولائی کو ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنا مارچ کا پروگرام اس کا آغاز کرنے کا مظفر آباد کی جانب فیصلہ کیا. انہوں نے ہمیں خطوط بھی لکھے اور ہماری جو کاوش تھی ان کے پاس جانے کی، اس پر شکریہ بھی ادا کیا ہے. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کا مستقبل کا اپنا کیا پروگرام ہے اور کیا حکومت وہاں پر ہمارے اس مطالبے سے اگر دستبردار نہیں ہوتی الیکشنز کرانے کے، تو ظاہری بات ہے ہمیں پھر دوبارہ وہاں پر جانا پڑے گا. ہم جائیں گے، نہ صرف وہاں پر جائیں گے، الیکشنز کا جو عمل ہے آزاد کشمیر میں، وہ خدا نہ خواستہ جیسے میں نے پہلے کہا وہ گلی محلوں میں لوگوں کی لڑائیاں ڈلوا دے. اس صورتحال سے بچنے کے لیے اگر الیکشنز کا التوا نہیں کیا جاتا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ وہاں پر دوبارہ جائیں. اور اگر حکومت ہمیں روکتی ہے جس طرح انہوں نے پہلے روکا تو غیر جمہوری عمل تو یہ اپنی جگہ پر ہوگا ہی ہوگا، لیکن جہاں آپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ بھی ایکسٹریم رویے اختیار کریں، پھر آپ ہمیں بھی ایکسٹریم رویہ اختیار کرنے پہ مجبور کریں. تھینک یو.